بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جولائی 1968 کی 17 تاریخ ہے اور مجلس قلندران اقبال حسب معمول اپنے ہفتہ وار نشست میں بدھ کی شام کو 25ویں گلبرگ میں جلوہ بار ہے۔ جاوید نامہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اقبال رومی کی قیادت میں عارف ہندی سے مصروف گفتگو تھا، بلکہ یوں کہیے کہ عارف ہندی انہیں ہندی فلسفہ سمجھا رہا تھا۔ وہ بات ہم نے ختم کر لی تھی، تو اس کے بعد کیونکہ ڈرامیٹک ٹچ دینا ہوتا ہے اس میں، تو وہ ایک سین سے دوسرے سین میں آنے کے لیے راستے میں اس قسم کی چیز لاتا ہے کہ اتنے میں وہ کہتا ہے کہ وہ بیان کر رہا تھا کہ سروش جلوہ بار ہوا۔ یہ زرتشتیوں کے عقیدے کی روح سے سروش وہ فرشتہ ہے جو خدا کا پیغام رسولوں کے تک لاتا ہے، یعنی جسے ہم جبریل کہتے ہیں، ان کے ہاں اسے سروش کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اسے خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ جو تصور ہے پہلے پیدا کرنے کا، معلوم نہیں یونانیوں کے ہاں سے ادھر آیا ہے یا ان کے ہاں سے ادھر گیا ہے۔ اصل میں یہ یونان اور ایران والے ایسے آپس میں ان کے فکر اور ان کے تصورات کا کچھ تبادلہ ہوا ہے کہ گڈمڈ ہوئے ہیں، لیکن یونانیوں کے ہاں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا خدا نے وہ عقل لوگوس کی، لاجک، اس لیے کہ ارسطو کا زور تھا، اور ارسطو کا لاجک تو ایسا بے پناہ ہے کہ خود یہ عجیب بات ہے، 2500 سال ہو گئے ہیں، اس کے لاجک کے جو باندھے ہوئے مسلمے ہیں وہ آج تک نہیں ٹوٹ سکے۔ تو ان کے ہاں لاجک پہ بہت زور تھا یونانیوں کے ہاں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، خدا نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا تھا۔ یہ ہمارا تصوف جو ہے یہ کسی کو عقل کل یا ازلی پیدائش، تصوف میں بھی ہمارے ہاں عقل کل، لیکن یہ اتنا بڑا اس کو مرتبہ دینے کے بعد یہ اسے اس مقام پر دے آئے کہ وہ اس مادے کی دنیا میں آنے کے بعد جو چکر میں الجھی ہے تو وہ اپنا راستہ بھول چکی ہے۔ یونانیوں کے ہاں یہ جو لوگوس تھا یہ اس نے متصل کیا عیسائیت کو، چنانچہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ اس کی ابتدائی ہوتی ہے اس سے کہ خدا نے سب سے پہلے لوگوس کو پیدا کیا۔ لوگوس کا ترجمہ ان لوگوں نے اپنے ہاں کلمہ کیا۔ یہ بھی عجیب معمہ ہے کہ انہوں نے عقل یا لاجک کی بجائے اس کا ترجمہ جو تھا کلمہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کے بعد کی بات ہے، کیونکہ قرآن نے جو کلمہ کہا ہے نا حضرت عیسیٰ کے متعلق، انہوں نے یہاں سے سند لینے کے لیے یہ اپنے ہاں جو چیز تھی کلمہ کو کہا سب سے پہلے خدا نے پیدا کیا۔ تو مسیح کے متعلق ان کا یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ وہ ازلی ہے، یعنی یہ جو نظر آتا ہے مریم کے ہاں پیدا ہوا مسیح، یہ جو ایلیین ہے، مسیح خدا کی طرح ان کے ہاں ازلی ہے۔ تو وہ ازلی بتانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اب پیدا کیا، یہ نہیں کہتے، سب سے پہلے کلمہ کا وجود تھا اور کلمہ مسیح بن گیا، آخر میں آ گیا۔ تو یہ اس قسم کے آپس میں ان کی بھول بھلیاں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ عقل اول ہوئی
کے ہاں ان کے ہاں وہ لوگوس جو یونان کا تھا وہ کلمہ بنا. انگریزی میں لوگوس ہی ہے ان کے ہاں. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے پھر انجیل کا عبرانی میں اور اس کے بعد عربی میں، اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے. اور یہی اردو میں جو انہوں نے کیا تو اس کو بھی کلمہ ہی کہتے ہیں. ان چیزوں کو ازلی مانتے ہیں. یہ ہندوؤں نے ٹھیک پیپر مکایا انہوں نے کیا سب تو پہلا وہ جو ہم نے ہوا کا تصور کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ سب سے پہلے وہ تین خدا تو ان کے یہاں ہیں ہی. تو برہما، شیو جی، وشنو. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تین خداؤں کے بعد سب سے پہلے جو پیدا کی گئی چیز ہے وہ پاروتی ہے، شیو جی کی بیوی، کیونکہ اس کے بغیر آگے کام چلتا نہیں تھا. تو انہیں وہ تین خدا تو یہ لے آئے کہیں سے، اب آگے سلسلہ نہیں چلتا تھا. انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کانفرنس کی. انہوں نے کیا انہوں نے ان کے ہاں جو سب سے پہلی پیدائش ہے وہ پاروتی کی ہے عورت کے لحاظ سے. ان کے ہاں لوگوس ہے، یونانیوں کے ہاں سروش ہے. ہمارے تصوف یا متکلمین نے اصل میں یہ اصطلاح ہمارے ہاں وضع کی تھی، عقل خود کی یا عقل اول کی. یہ ہے سروش. یہاں انہی معنوں میں ہے جن معنوں میں حاطف دیا جاتا ہے، پیغام رساں کے معنوں میں، خدا کی طرف سے پیغام لانے والا. تو اب ان کے یہاں کی شاعری میں تو پھر شاعروں کو بھی جو انٹیوشن دیتا ہے وجدان، وہ بھی سروش ہے. عربی میں حاطف ہے، ان کے یہاں سروش ہے. مرد عارف گفتگو را در ببست اور مست خود گردید از عالم گسر. چل مست خود گردید آ گیا وہی تصور جو ہماری خاطر اس عالم شہود کے اندر اترا تھا. جب بات اس نے ختم کر دی تو اس کے بعد پھر یہاں سے اس نے سلسلہ منقطع کیا اور خود غروم مست خود گردی ذوق و شوق پورا یہ دستے اور ربو پورا یہ دستے اور ربو. شاید ایسا جی لے گیا اس کے ہاتھوں سے، اس کو لے گیا. در وجود آمد ز نئے رنگ شہود. یہ ہے جی وجود اور شہود، ان کے ہاں دو اصطلاحیں ہیں. سب یہ خدا کو تو یہ کہتے ہیں وجود، واجب الوجود جسے کہتے ہیں، اور یہ جو کائنات ہے اس کو کہتے ہیں شہود. جو چیز مشہود ہے، جو چیز پرسپٹیبل ہے، کیونکہ خدا نے عالم الغیب و شہادت کہا ہے نا، تو غیب و شہادت اپنے لیے کہا. تو غیب جو ہے وہ ہے جو ہمارے نزدیک پرسپشن میں نہیں آ سکتا، اور شہود وہ ہے کہ جو ہمارے سینس پرسپشن میں آ سکتا ہے. اس لیے تصوف میں پھر ہمارے ہاں وجود جو ہے وہ تو خدا ہے اور شہود جو ہے یہ کائنات ہے. اب ان کے ہاں جب ہماوست والے آئے، وحدت الوجود والے، تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ جو کچھ تمہیں شہود میں نظر آتا ہے یہ در حقیقت اسی وجود کے مختلف پرتاؤ ہیں، ایلیونز ہیں، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اقبال کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمیشہ اس کائنات کو جو موجود ہے اس کو کہیں طلسم کہتا ہے، کہیں نیرنگ کہتا ہے، کہیں سحر کہتا ہے، یعنی ایلیوژن اس کو کہتا ہے.
یہ نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے متعلق یہی ہے کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہاں آپ دیکھیے، یہاں نارنگ کا ہے، اس میں ایلین ہے، تو وہ جتنا وقت ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ تو نارنگ شہود کے اندر تھا۔ اس محسوس کائنات کے طلسم کے اندر ایک طلسماتی سا کچھ وجود تھا، پھر اس کے بعد وہ پھر سمٹ کے تو وجود کے اندر چلا گیا، یعنی پھر وہی خدا جو تھا اس کے اندر جا کے وہ مل گیا۔ ان کے ہاں تو یہی ہے نا، آخر میں وہاں چلے جانا۔ آپ کے ہاں وحدت الوجود جو ہے یہ تو چلا آ رہا ہے صوفیوں کے ہاں شروع سے، محی الدین ابن عربی کے ہاں سے۔ اس کا توڑ جو تھا وہ مجدد سرہندی نے آپ کے ہاں پیش کیا۔ ان کا فلسفہ ہے وحدت شہود، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات ایک انڈیویزبل ہول ہے، اس میں وحدت ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں یہ بات زیادہ جی لگتی ہوئی ہے جو انہوں نے کہا۔ یہ اچھی چیز تھی اور یہ توڑ تھا ابن عربی کا، لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں شاہ ولی اللہ آ گئے۔ یہ جو آتے ہیں نا ثالث بننے والے بیچ میں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کمپرومائز کرنے والے۔ انہوں نے آن کے کہا کہ نہیں صاحب، یہ وحدت شہود اور وحدت وجود در حقیقت آگے جا کے ایک ہی بات ہو جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا سارا فلسفہ جو ہے وہ وحدت شہود اور وحدت وجود دونوں کو درست ثابت کر کے دونوں کو ایک ثابت کرنے کا۔ نتیجہ یہ کہ نہ وجود رہا نہ شہود رہا، اس سے کمپرومائز میں تو رہ نہیں سکتا ہی کچھ نہیں، دونوں چیزیں ختم ہو جانی ہیں۔ اس قسم کی اٹیمپٹ ہمارے ہاں فلسفے کی دنیا نے ابن رشد نے کی تھی۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے متکلمین جو تھے کچھ تو پلیٹو کے فالوور تھے اور کچھ ایرسٹوٹل کے تھے، ارسطو کے، اور ان کی تو آپس میں بہت چلتی ہے۔ حالانکہ ارسطو سے پلیٹو کا شاگرد تھا، لیکن اس نے اپنا جو اسکول اپنا الگ کھولا ہے، تو پھر وہ ارسطو کے کی تردید کر کے ہوئے اپنا اس نے الگ لیا تھا۔ ارسطو تو وہی عالم تخیلات میں بلیو کرتا ہے نا، تو نو پلیٹو، لیکن ارسطو جو ہے وہ اس کائنات کے اندر بلیو کرتا تھا۔ تو یہ دو اسکول ان کے چلے آتے تھے۔ مسلمان متکلمین ان میں سے کچھ پلیٹو کے فالوور تھے، کچھ ارسطو کے فالوور تھے۔ یاد رکھیے جسے کہتے ہیں نا اسلامک فلاسفی، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فلاسفی جسے کہتے ہیں یہ تو بیٹھا ہوا دنیا ڈھونڈ رہا ہے، آسمان کی باتیں کر رہا ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ قرآن تو حقائق سے بحث کرتا ہے۔ تو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا یہ مسلم فلاسفی، وہ آپ دیکھیں گے تو وہ کسی نہ کسی رنگ کے اندر وہی یونان کے فلاسفوں کا چربا ہوگا۔ انہوں نے ترجمے کیے تھے یونانیوں کے، اور اپنے ہاں یہی چیز ان کے یہاں چلی۔ تو یہ دو اسکول چلے آ رہے تھے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ابن رشد نے پہلے یہ چیز کی کہ ارسطو اور پلیٹو میں اس نے مفاہمت کی ہے۔ بڑے پائے کا یہ خود بھی یہ شخص ہے ابن رشد، اور بڑی محنت اس نے کی، لیکن نتیجہ اس کا نکلا ہے کہ اس کے اندر نہ پلیٹو باقی رہا نہ ارسطو باقی رہا۔ تصوف کی دنیا میں یہی چیز جو تھی شاہ ولی اللہ نے کی۔ حالانکہ اگر یہ رہنے دیتا نا سرہندی کے اس کو اور اسی کو آگے لے جاتا تو یہ بڑے کام کی چیز ایک ہو جاتی، کم از کم وحدت وجود تو ختم ہو جاتا۔ تو اس شخص نے، کیونکہ یہ خود صوفی ہے اور دوسری طرف صاحب شریعت ہے ولی اللہ، یہ بڑی مصیبت میں پھنسا رہتا ہے یہ ولی اللہ۔ تو صوفی ہونے کے اعتبار سے تو وہ وحدت وجود ہی تھا، شریعت میں جب آیا ہے تو وہاں وحدت وجود چلتا نہیں تھا، وہاں یہ اس کا جو شہود تھا مجدد سرہندی کا، اس کے دلائل زیادہ وزنی تھے۔ تو اب یہ چھوڑے کس کو؟ تو اس نے پھر کوشش کی کہ وحدت وجود اور وحدت شہود کو کسی طرح دونوں کو صحیح ثابت کر کے دونوں کو ایک بنا دیا جائے۔ ولی اللہ نے یہ کیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ولی اللہ کا گڈمٹ تو چلا نا، اور سرہندی کو کوئی ملا نہ آگے ایسا
کہ جو اس کے اس قبضے کو یا تصوف کو لے کے آگے بڑھتا وہ سمٹ کے رہ گیا نقش بندیوں کے اندر، اور نقش بندیوں نے سرہندی کا یہ جو فلسفہ تھا اس کو تو لیا نہیں، صرف اس کے تصوف کو لیا، تو بات بڑی خطے کی وہ جو کہہ گیا تھا وہ وہیں دب کے رہ گئی۔ اگر ولی اللہ یہ نہ کرتا تو وہ یہ چیز آگے چل نکلتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے پھر وحدت وجود ہی چلا ہے آپ کے، تو وہ تو قائم رہا، وحدت شہود سرحدی کا جو تھا وہ ختم ہو گیا، ولی اللہ نے جو اٹمپٹ کی تھی وہ اس کی کتابوں میں رہی، کسی نے پوچھا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ جو چیز آگے چلتی ہے وہ تو جی ڈسٹنکٹ کوئی چیز جو ہو وہی چلتی ہے، کمپرومائز کی چیز کبھی آگے نہیں چلا کرتی۔ میں وجود اور شہود کی بات کر رہا تھا کہ تصوف میں ہمارے ہاں وجود اور شہود یہ ہیں، چنانچہ وجودیے اور شہودیے یہ آپ کے ہاں وہ دو چلے آ رہے ہیں، وہ وحدت وجود والے وجودیے کہلاتے ہیں اور سرحدی شہودیے کہلاتے تھے۔ یہاں اس کے معنی یہ ہے کہ نئے رنگ شہود میں وہ ہماری خاطر آیا ہوا تھا، اس طلسم کے اندر، اس سحر کے اندر تھا نہیں، لیکن اس کے بعد جب بات اس نے ختم کی تو پھر اس شہود کے نئے رنگ سے وہ وجود کے اندر چلا گیا۔ با حضورش ذرہ مانند طور، یہ حضورش جو ہے اس کا شین وجود کے لیے یعنی خدا، جب وجود یہ لوگ کہیں گے تو اس سے مطلب خدا ہوگا۔ اس کے حضور میں اگر ہو کوئی خدا کے یا وجود کے تو ایک ایک ذرہ طور کی مانند ہوتا ہے، بے حضور ہو نہ نور و نئے ظہور، اور اگر اس کا حضور نہیں ہے تو اس کے بعد نہ تو کائنات کے اندر ظہور کے معنی ہو گیا کہ خود وجود جو ہے وہ ہے اس کائنات کے اندر جو ظہور کی شکل، اس کا ظہور ہوتا ہے تو کائنات بنتی ہے، تو اگر اس کے حضور میں کوئی نہیں ہے تو نہ کائنات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور نہ کائنات کو سمجھانے والی جو روشنی ہے وہی کہیں اس کو ایگزسٹ کرتی ہے۔ نور یہاں ہے وہ روشنی جس سے ہم کائنات کی ان چیزوں کا احساس اور ادراک کر سکتے ہیں، کہ اگر حضور نہ ہو اس وجود کا کسی کو تو پھر اس کے لیے نہ یہ کائنات جو ہے ظہور میں آئی ہوئی یہی کوئی شے رہ جاتی ہے، نہ اس کو وہ روشنی میسر آتی ہے جس سے وہ اس کا ادراک کر سکے۔ یہ چیز جو کہی ابھی تک اس نے، تو اب آگے آتا ہے وہ سروش، کس شکل میں سروش آ رہی ہے، ان کے ہاں آ رہی ہے، آ رہا نہیں ہے۔ نازنی نے در تلس میں شبے بے کوکبے را کوکبے، کیا بات ہے۔ ایک نازنین اس تاریک رات کے طلسم میں ایک نازنین آسمان سے نیچے اتر رہی ہے، وہ نازنین ایسی ہے کہ جو ایسی رات ہے جس میں کوئی ستارہ نہ ہو اس کے لیے ستارہ ہے، شب بے کوکبے اکٹھا کر لیجیے آپ، وہ رات کے جس میں کوئی ستارہ نہ ہو۔ آن کے معنی ہے نازنین، نازنین شب رات کے بے ستارہ است بجائے خیش کوکبہ، یوں ہوگی نا بات، شب بے ستارہ کے لیے وہ نازنین ستارہ۔ اب اس نازنین کی تعریف ہونی شروع ہو رہی ہے۔ سنبلستان دزلوش تا کمر، تاب گیر از تل اتش کو ہو کمر، دونوں زلفوں کے اس کے سنبلستان کا کمر تھے، اور اس کی طلاق جو تھی روشنی جلوہ اس سے کوہ کمر، وادیاں اور پہاڑ نورانیت لے رہے تھے۔ غرق اندر جلوائے مستانہ خوش سرود مستے بے پیمانہ، مستے بے پیمانہ، بے پیے ہے ریاض ایک رند مست حرام، نہ پیے اور جھومتا جائے۔ پیش ہو گردندہ خانوس خیال،
زو فنون مثل سپہر دیر سال. فانوس خیال، پتہ نہیں ہے یہ ہمارے یہ نوجوانوں نے دیکھا ہے یا نہیں. ہم نے بچپن میں دیکھا ہندوؤں کی دیواری میں ایک فانوس بنا کرتا تھا، اندر اس کے دیا، ایک اندر چکر ہوتا تھا، وہ تاغوں کے ساتھ یہ گتے کے یا موٹے سے کاغذ کے کاٹ کے ہاتھی، گھوڑا، شیر، آدمی وہ اندر لگا دیے نا. اس کے باہر ایک پتلے کاغذ کا اور اسی طرح سے دائرہ فانوس بنا ہوا، اندر اس کے موم بتی جلاتے تھے. تو یہ جو اندر والا تھا نا وہ گھماتے تھے، اس کو وہ گھماتے تھے تو اس کا سایہ باہر والے پہ آ کے پڑتا تھا. ایک باہر ہوتا تھا وہ سفید کاغذ کا، اس کے اندر یہ اتنا بڑا اونچا خاصا بڑا ہوتا تھا، اس کے اندر اسی طرح کا ایک دائرہ اتنا ہی بڑا، اس کے اندر تاگے بندے ہوئے، تاگوں کے اندر یہ گتے کی کاٹی ہوئی اس قسم کی مورتیں وہ اندر لٹکائی ہوئی ہوتی، اس کے اندر دیا ہوتا تھا. تو اس دیے سے ان کا ہاتھ جو تھا وہ پڑتا تھا جس سفید کاغذ کے اوپر، وہ اندر والے کو گھماتا تھا انگلی سے. تو یہ دوڑ رہے ہیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے اور آدمی ہے اور سائیکل والا ہے، او بچے اس کے گرد کھڑے ہوئے تھا. پوچھو نہیں کتنا تماشا ہوتا تھا اس زمانے میں. تو یہ بچپن میں ہم نے یہ دیکھا دیوالی میں ہندوؤں کے یہاں. اسے کہتے تھے فانوس خیال. میں یہ کہہ رہا ہوں فانوس خیال. اب آپ دیکھیے شے کیا ایگزسٹ نہیں کرتی، سایہ ہی سایہ ہے بڑا دلچسپ، حرکت بھی ہے اس کے اندر، بھاگ بھی رہے ہیں، لیکن فانوس خیال. پیشو گردندہ فانوس خیال. یہ ساری کائنات اس کے سامنے ایسے تھے جیسے ایک فانوس خیال ہوتی ہے اور گردش میں ہوتی ہے فانوس خیال. زو فنو مثل سپہر دیر سال. اور ہزاروں قسم کے فن وہ جانتی تھی، آسمان کی طرح، وہ آسمان جو بڑی پرانی لمبی عمر کا ہے. اب وہ فانوس خیال جو ہے اس میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے اس سے؟ اندراں فانوس پہ کر رنگ رنگ، شکرا بر کنجش کو بر آہو پلنگ. اب دیکھا نا وہاں اس فانوس خیال میں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. من بر اومی گفتم ہے دانائے راز، بر رفیق کم نظر بکشائے راز. مجھے نہیں بات سمجھ نہیں آتی. اب رفیق کم نظر بنتا ہے بکشائے راز. گفت این پہ کر چوسی میں تاب ناز، زاد در اندیشہ یزدان پاک. یا دیکھا نا کہاں پیدائش اس کی ہو رہی ہے. فکر یزدان کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، تصور خدا کے اندر اس کی پیدائش ہوئی. اور یزدان پاک وہ اس لیے کہ ہر من سے اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں نا زرتشت کے اعتبار سے، اس لیے اس کو یزدان پاک کہا ہے. اور یزدان پاک کی فکر کے اندر تخلیق ہوئی تھی اس سروش کی، اس نازنین کی. باز بے تابانہ از ذوق نبود، در شبستان وجود آمد فرود. پھر وہ ذوق نبود سے اب یہاں دیکھیے پھر غلطی کر گیا یہ شخص. شبستان وجود کے اندر یہ آ گئی. وجود کے معنی یہاں ایگزسٹنس کے ہیں، حالانکہ ہمیشہ یہ وجود کے معنی وجود باری تعالیٰ لیتے ہیں، ہم وجود ممکن واجب الوجود لیتے ہیں. لیکن آمد فروغ کے دیکھا نا نیچے اتر آئی. تو فکر یزداں کے اندر تخلیق ہوئی اور پھر یہ اس عالم وجود کے اندر پھر یہ نیچے اتر آئی. ہم کیوں با آوارہ غربت نصیب چل ساڑھے لوگوں میں خود ہی پیسے رہی. تو غریبی من غریبم او غریب. غریب کے معنی مسافر یا اجنبی ہوتا ہے عربی زبان میں، مفلس نہیں ہوتا. شان و جبریلی و نامش سروش، بھی برد از ہوش و بھی عارت بہوش. دونوں ہی کام کر جاتے. اور دیکھیے اب اس کی عظمت کیا کچھ کرتی ہے. اونچائے مارا کشود از شبنمش، مردہ آتش زندہ از سوز دمش. مردہ آتش بجھی ہوئی آگ، اور کس طرح بھی اس کی پھونک سے
زندہ ہو جاتی ہے. زخمہ شاعر مساز دل عزوز، یہ ہے وہ جس کام آتا ہے یہ سروش شاعروں کے. تو اب شاعروں کے حصے میں رہ گیا ہے. تو شاعر دل کے ساز پہ شاعر کا جو مضراب ہے یہ اسی کی وجہ سے خوبصورت شاعری بڑی خوبصورت آ جاتی ہے. اور آگے مصرع بڑا اونچا ہے. چاک ہے در پردہ محمل عزوز، محمل کے اندر بیٹھی ہوئی لیلا جو ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے، لیکن یہ سروش جو ہے یہ جو اندر دل کے کچھ کرتا ہے تو پھر وہ چوری چوری محفل کے اندر پوری چاک کر کے جھانکنے لگ جاتی ہے. یعنی خود معشوق کے دل کے اندر بھی یہ جو ذوق پیدا ہوتا ہے اپنی نمود کا وہ سروش کی وجہ سے ہے. خوبصورت مصرع ہے. چاک ہے در پردہ محمد عزوز، دیدہ ہم در نغمہ او عالم آتش گیر از نوائے او دمے نوائے. اب اس نے کچھ گانا شروع کیا ہے. یہ اس کی یہ ایک پرانی غزل چلی آتی ہے صوفیہ کے ہاں. میرا خیال ہے کہ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت نظام الدین خواجہ اولیاء کے جو خلیفہ ہیں ان کے جانشین نصیر الدین چراغ دہلوی کی ہے یہ غزل. یہ بس شراب اندر گلاب اندر ابھی آتا ہے وہ مشہور ہے. یہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، پیارے صاحب نے گایا ہوا ہے معلوم ہے. وہ ہے اس کا ماسٹر پیس ہے گلاب اندر. ایک طرف وہ ہے دیوانے کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، وہ ہے ان دنوں جوش و جنوں ہے تیرے دیوانے کو. ایک طرف اس ریکارڈ کے یہ تھا اور دوسری طرف یہ باحجاب اندر گلاب اندر، اور بڑا خوبصورت گایا تھا. تو یہ پرانی غزل ہے، اس پہ یہ اقبال نے یہ غزل کہی ہے اور گوایا ہے اس کو سروش سے. ترسم کہ تو ویرانی گورک بس شراب اندر. کشتی چھوٹی سی کشتی، جی ہاں وہ جو وہاں وہ کشمیر میں ڈل میں تھا وہ ہوتا ہے گورک. یہ وہ لوگ جو عقل کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب بتا گیا انہوں نے پیچھے لکھنا کہتا ہے کہ تو کرتا کیا ہے، سراب کے اندر کشتی چلانا چاہتا ہے. بھلا سراب میں کشتی چلی ہوئی کہ کبھی ساحل مراد تک پہنچ سکتی. زادی بحجاب اندر میری بحجاب اندر، یہ جو چیز پیدائش بھی حجاب میں موت بھی حجاب میں، اس لیے کہ تصوف میں علم کے متعلق کہا گیا نا کہ العلم حجاب الاکبر. یہ نہیں تصوف کا العلم حجاب الاکبر، یہ تو مسلمہ ہے ان کے یہاں. بعض چیزیں مسلمات کے معنی ہیں جو صوفیوں کے سارے خانوادوں کے اندر مشترکہ ہوتی ہیں. علم و بس کری ہاں اکول کے اندر تھا علم و بس کری، یہ سارا وہاں سے آیا ہوا ہے العلم حجاب الاکبر. تو زادی کا حجاب اندر میری کا حجاب اندر، علم اور عقل کی دنیا کے اندر بھیجتا رہا، پردوں میں پیدا ہوا پردوں ہی میں مر گیا اور اپنی کشتی کو سراب کے اندر چلاتا رہا. بھلا یہ کہاں پہنچے گی یہ کشتی؟ کیوں یہاں سے بات صاف ہو گئی. کیوں سرمائے راضی را از دیدہ فروشستم تقدیر دیدم پنہان با کتاب اندر. یہ راضی اور رومی کو ہمیشہ کنٹراسٹ میں یہ شخص پیش کرتا ہے. کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی. تو راضی نے جو اپنے یہاں تفصیل لکھی ہے وہ دلائل کی بنا پہ، اس لیے یہ سارے تصوف والے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو راضی ان کے ہاں اصل میں سمبل ہوتا ہے عقلی دلائل کا، اور رومی سمبل ہوتا ہے ان کے ہاں عشق کا، سوچ کا، جذبات کا، علم کے کنٹراسٹ میں جو چیز آتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب
راضی کا سرما پہلے میں نے آنکھوں میں لگا لیا تو اندھا ہو گیا، نہ لی تو روش اس کو میں نے دھو دیا۔ جب میں نے اس سرمے کو دھو کے نکال دیا، اس کو دھونا فروش اس کو مانے بالکل ہی نکال دینا دھوکا۔ جب میں نے راضی کے سرمے کو بالکل آنکھوں سے دھو کے نکال دیا تو اس وقت مجھے پھر قرآن کے اندر قوموں کی تصویریں نظر دکھائیں گا۔ برکش و خیاباں پیچ، برکو ہو بیاباں پیچ، برکے کے بخود پیچد میرت بصحاب اندر۔ اچھا یہ چیز جو ہے کہ ایک برق پیدا ہوئی صحاب میں، اگر وہ اپنے آپ پہ ہی وہاں پیچیدن کے معنی اپنے آپ کے اندر ہی وہ سب کچھ کرتی رہی، کسی دوسرے سے ٹکراؤ اس کا نہیں ہوا، تو وہ جیسی صحاب میں پیدا ہوئی ویسی صحاب میں مر جاتی ہے۔ چاہیے یہ کہ اس برق کو کہ کشت و خیاباں کو وہ بیاباں کے اوپر آ کے گرے، ان چیزوں کے اوپر آ کے گرے پھر تو وہ کچھ کام کرے گی، لیکن اگر وہ نہیں پیدا ہوئی، اپنے آپ کے اندر انٹروورشن ہی اس کو رہی، وہیں وہ ختم ہو گئی، تو وہ صحاب کے اندر پیدا ہوگی، صحاب کے اندر ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہاں دیکھیے کہ اس تصوف سے آگے نکل آیا ہے۔ تصوف سارا انڈیویجول پرسنل ایکسپیرینس ہے، باہر کی دنیا کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ برخود پیچیدن ہے۔ اب یہاں اوپر چلا آ رہا ہے تصوف کی تعریف کرتا ہوا، اور یہاں فوراً آنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کیا جینا ہوا کہ اپنے لیے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے اندر جیے، خود ہی پی اور دوسرے سے کہا کہ بس ذوق عبادہ نہ دانی باخدا تانا کشی، تو یہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا ان کے یہاں کا، کسی دوسرے کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے یہ جو چیز ہے اپنے آپ کے اندر ہی پیدا ہوئے، وہیں ایک ایکسپیرینس کیا، وہیں اس کے اندر مر گئے، یہ تو کچھ بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ آ اور ٹکرا ان کے اندر، وائے سنگے کہ صنم گشت و بمینا نارسی، بڑا عملہ فکر ہے کیا بات قسمتی ہے اس کو پھر بدھ بن کے پرستش کراتا رہا، ایسا نہ ہو سکتا کہ کسی شراب کی بوتل پہ آگے ٹکرائے تو اس کو توڑے تھا۔ وائے سمجھے کہ صنم گشتو بمینا نارسی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے اسی کا شعر اس سے بہت اونچا ہے۔ واہ واہ کیا بننا چاہیے۔ تاک را سر سبز کن ہے ابر میسان بہار، تاک انگور کی شاخ ہے، ابر میسان بہار وہ جو موتی پیدا کرتا ہے، انگور کی شاخ کے اوپر برس اسے سر سبز کر، قطرے گڑ میں بھی تواند شد چرا گوہر شد۔ کیا بات ہے، بڑی شاعری، بہت اونچا شعر۔ تاک راستہ سب کن ہے ابر میسان بہار، قطرہ گڑ میں بھی تواند شد چرا گوہر شد۔ برکے کے بخود پیچھے پیچد میرت کا صحاب اندر، ہاں اس موج کی قسمت پر روتی ہے بھنور کی آنکھ، بڑا خوبصورت شعر ہے اس کا۔ اس موج کی قسمت پر روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرا۔ بہت اچھا شعر، وہ یہی ہے، یہ جو خیال یہاں ہے نا یہ وہاں ہے۔ با مغربیاں بودم پر جستم کام دیدہ، مغرب کے فلسفے میں وہاں کی تہذیب کے اندر رہا اتنا عرصہ، بہت جستجو میں نے کی، بہت کم پایا مرد، کس چیز کو کم پایا؟ مرد کے مقام آتش نائز باحتاب بندر، وہ وہاں انسان نہ مجھے نظر آیا کہ جس کے مقام کتاب میں گنتی میں نہیں آیا کرتے۔ بے درد جہانگیری آنکھ قرب میسر میں، بے درد جہانگیری
ہاں قرب میسر. دیکھیے یہاں پھر تصوف کے خلاف جا گیا ہے، بلکہ اتنی زیادہ یعنی ایسے تو میں کہوں گا بخار جو دیتی ہے شخص. یہ میں پہلے یہ سنا دوں کہ وہ جو شعر ہے نا اس کا نصیر الدین چراغ دہلوی کا، صوفیوں کے ہاں یہ غزل بڑی مشہور ہے. اے زاہد ظاہر بھی آج قرب چم کرسی تو در من و من بر ہے کیوں بو گلاب اندر. یہ اے زاہد ظاہر بھی آج قرب چم کرسی، قرب چم کرسی تو در من و من در ہے کیوں بو گلاب اندر. یہ غزل کا شعر بڑا خوبصورت شعر ہے. تو در من و من در ہے کیوں بو گلاب اندر. یہ تو کیفیت میرے ساتھ ہوتی ہے. یہ دیکھیے کتنی بڑی لطار دیتا ہے. بے درد جہانگیری ہاں قرب میسر میں. درد جہانگیری تصوف کے بالکل خلاف. ان کے ہاں تو جہاں سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا. وہ کہتا ہے یاد رکھ وہ جو تو کہتا ہے کہ وہ از قرب چم کرسی، یہ ڈائریکٹ ہے اس کے شعر کے اوپر. اس نے کہا تھا نا کہ زاہد ظاہر بھی از قرب چم کرسی. وہ کہتا ہے وہ جو قرب جو ہے یاد رکھ بے درد جہانگیری وہ قرب کبھی میسر نہیں آتا. گلشن کا غریباں کش ہے روبا گلاب اندر. دودا گلاب اندر روبا گلا دیا چلتا. بے درد جہانگیری یا قرب میسر میں. یہ ہے اقبال ٹکراتا ہے سر. گلشن کا غریباں کش ہے روبا گلاب اندر. اے زاہد ظاہر بھی یہ پھر اسی کے شعر کا آگرہ ہے. گیرم کہ خودی فانی لیکن تو نہ می بینی طوفان با خباب اندر. اب زاہد کو بھی ٹکر گیا یہاں. ٹھیک ہے خودی تو پانی ہے تو کہتا ہے، لیکن تجھے کیا پتا ان طوفانوں کا جو حباب کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے حباب پھٹتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ سمندر میں جا ملتا ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا اس کے اندر کے جو طوفان اندیزیاں ہوتی ہیں تو اسے کیا جانتا ہے. تو زاہد و ظاہر بھی کو بھی ٹکرا گیا اور وہ بودا گلاب کو بھی بودا گلاب. ای صوت دل آویزے از زخمائے مطرب میں محجور جناں پورے نالت پر باؤ بن کر. کیا کہہ رہا ہے کسی موسیقار کی جگہ سے نکلنے والی باتیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں. محجور جناں ایک حور جو بہشت سے نکالی گئی ہے اس کے طرف میں تڑپ رہی ہے، وہ نالت رو رہی ہے رباب کے اندر. بڑا خوبصورت شعر ہے اور یہ ہے وہیں سے. وشنو از میں کیوں حکایت نہیں کنت از جدائی یا شکایت نہیں کنت. رومی کا پہلا شعر جو ہے مصنوعی کا یہ وہی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے. رومی کے یہاں شاعری نہیں ہے، وہ ناظم ہے. اس کے یہاں تو صرف نظم ہے. یہ تو اسی کو فطرت میں اتنی بڑی کرم دستیاں تھی صاحب کہ یہ چیزیں نظم کی آتے کہتا ہے اور اس کی یہاں شعریت اتنی بڑی ہوتی. اس نے سنا دی یہ غزل، ذرا سا سکون ہوا. اب آگے چل پڑے گا. حرکت بوادی یرغمی کہ ملائکہ اورا وادی تواسین می نامن. تواسین جو ہے یرغمی تو اس کا اپنا ہے، اس کے تو کہیں کچھ معنی نہیں ملتے، پتہ ہی نہیں لگتا. یہ اس نے کہیں سے یہ جیسے مقطعات ہیں نا ہمارے یہاں کے، یہ اس طرح سے اس نے بنائے ہوئے ہیں. کبھی میں دیکھوں گا ان چیزوں کو، ان کے اندر کہیں سے جو ملیں گے یہ اور رے اور غین وغیرہ. تو اب یہ وادی یرغمید کی طرف سے وہاں اس کو وادی تواسین کہتے ہیں کہ ایک چیز سمجھنے کی ہے. منصور حلال نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تواسین. اس کی کتاب کا ہی نام ہے تواسین.
یہ تواسین جو ہے قرآن کریم کے مقطعات میں آتا ہے تاسین. یہ تاسین جو ہے نا اس میں تاسین کی جمع تواسین بنائی منصور ہے. اور تاسین جو ہے ان کے ہاں صوفیوں کے ہاں طور سینا کا مخفف طور کے لیے سین سینا کے لیے. تو تاسین ان کے ہاں ہے وہ مقام جہاں خدا بے نقاب ہو کر سامنے آتا ہے. یعنی وہ جہاں اس کی جلوہ فرمائی بے نقاب نہ کہیے، بہرحال جہاں وہ ایک گویا باتیں کرتا ہے اور بہرحال اس کا جلوہ بھی آنکھوں کے سامنے تھا. تو تعظیم ان کے ہاں اسے کہتے ہیں اس مقام کو جہاں خدا سے ہم کلامی ہوتی ہے اور اس کے جلوے سے نگاہیں فیضیاب ہوتی ہیں. ہاں جی، موسیٰ کی تھی نا تصوف میں ہر اس مقام کو جہاں خدا سے ہم کلامی ہو اور اس کے نور سے اس کے جلوے سے نگاہیں لذت اندوز ہو، اسے یہ تحسین کہتے ہیں. اقبال نے یہاں 4 پیغمبروں کا آگے ذکر کیا ہے اور انہیں ہارے کیا تحسین کہا ہے وہاں سے لے کے نا. تو یہ تواسین جو ہے یہ ان 4 پیغمبروں کے تحسینوں کی جمع ہو گئی. تحسین گوتم، تحسین زرتشت، تحسین مسیح، تحسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 تحسین آگے آئیں گے. تو تحسین سے یہ مراد ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. تواسین یہ معنی ہے. پہلے تو اب یہاں سے چلے ہیں تو راستے میں باتیں کر رہے ہیں رومی کے ساتھ. خوب حساب یہ اس کے اندر ڈرامٹک ٹچ بڑا ہوتا ہے اس میں. وہاں تک پہنچنے سے پیش کرا رستے تمہیں جانتے ہوئے کہ گلا نہیں کرنی ہوئی ہے نا. دونوں شاعر نے گلا نہیں کرنی ہے، شاعری نے گلا کرنی ہے نا، اور بھی گلا انہوں نے کرنی ہے. انہیں کوئی اندر کرنی ہے نہیں آئی. رومی عشق و محبت را دلیل. دلیل کے معنی ہوتا ہے رہنمائی، راستہ دکھانا. دلیل کے لفظ معنی ہوتا ہے راستہ دکھانے کا. عشق و محبت لا دلیل تشنا کا ہمارا کلامش سلسبی. کیا لفظ ہوتے ہیں. گفت اس نے پوچھا اس سے کہ شعر کیا ہوتا ہے تو وہ شاعری کے متعلق باتیں کر رہا ہے. گفت شاعری کے متعلق اس حصے میں اقبال نے جو کچھ کہا ہے کسی دوسری جگہ اتنا ایک مقام کے اوپر کمپریہنسو نہیں کہا. رومی کی زبان سے کہہ رہا ہے، بات ساری اپنی کر رہا ہے. گفت شعر کے آتش اندروس اصلے ہوں از گرمی اللہ وہ سوز جب تک نہ آئے اللہ کا شعر کے اندر گرمی پیدا نہیں ہوتی. آن نوا گلشن کند خاشاک را آن نوا برہم زند افلاک را. ساتھ ہے کوئی چیز اس پہ ایسی نہیں. آن نوا بر حق گواہی می دہد با فقیران بادشاہی می دہد. خون ازو اندر بدن سیار کر. کیا بات. تیز سیار کے معنی اور تیز خیر سے ہے. یہ ثابت و سیار کہتے ہیں وہ ستارے کہ جو اپنے مقام پہ رہتے ہیں ان کو ثوابت کہتے ہیں، اور جو چلتے رہتے ہیں ان کو سیار کہتے ہیں. اب تو یہ ہمارے ہاں اس دور میں تو کتنے ہی سیاروں کا اضافہ ہو گیا. یہ کوندو جتنے آگے میں سارے سیار کہتے ہیں. سیارہ آپ اس کے یہاں تو جدید فارسی کے اندر موٹر کار کو کہتے ہیں. سیار کو مسافر کو بھی یہ جو ہوتے ہیں ٹورسٹ ان کو کہتے ہیں جدید فارسی. لیکن قدیم میں یہ سیار جو تھا عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی تھے کہ ستارے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس. مشرق کے ثوابت ہوں کہ مغرب کے ہوں سیار. کیا بات اس شخص. مشرق کے ثوابت، مغرب کے سیار.
لیکن سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوب۔ سروش اس کو ٹکرتا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، جیسا سروش اس کے ساتھ آگے ہم کلام ہوا ہے، بہت کم کسی کو یہ باتیں نہیں، اس کو تو خوبصورت انداز ہے یہ بات کہنے کا، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوب، مشرق کے ثوابتوں مغرب کے وہ تیار، خون ازو اندر بدن سیار تر، قلب از روح الامی بیدار تر، ہوئی 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 ہوئی، روح الامی سے بھی زیادہ بیدار۔ اس کے برعکس ہے بسا شاعر کے از سحر ہنر رہزن قلبست و ابلیس نظر، ابلیس نظر بہت اچھی ترکیب ہے، بہت اچھی ترکیب، نگاہ کی نامسلمانی سے فریاد یہ تو اس نے کہا تھا، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ابلیس نظر، شاعر ہندی خدائے پیازا کتنے خوبصورت انداز کے اندر مرتا گیا، شاعر ہندی خدائش یار بات جانے ہوں بے لذت گفتار بات، عشق را دنیا گریا بوکتا، یہ خسرے جس طرح گاؤں پھرتے ہیں اس قسم کی موسیقی، یعنی موسیقی کی یہ بازاریت جس میں ہوتی ہے وہ خونیاں گری ہوتی ہے، اس قسم کی موسیقی، عشق را خونیاں گری یا بوکتا، کیا مصرا ہے، با خلیلا حاضری یا بوکتا، جن کا کام بت سیکھنی تھا ان کو بت گری سکھاتا ہے، حرف او چاویدہ چبائے ہوئے نواز، دوسروں کے چبائے ہوئے نواز، چاویدہ، حرف او چاویدہ بے سوز و درد، مرد خوانند اہل درد اورا نام مرد، وہ مردہ اہل درد اسے مرد پڑھتے ہیں، مرد ہوتا ہی نہیں ہے، ران نوائے خوش کہ نشن آسد مقام، خوش تراں ہرتے کہ کوئی در منام، از آ نوائے خوش کہ جو مقام کو نہیں پہچانتی، وہ حرف کہ جو انسان خواب میں بڑھا کر کیا دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، جی منام خواب نیند، نیند میں بڑبڑا کر جو کچھ کہہ دے اس نوا سے کہ جو مقام کو نہیں پہچانتی، اس سے تو وہ بہتر ہے جو خواب میں بڑبڑا دیتا ہے۔ فطرت شاعر صراط جستجو، خالق و پروردگار آرزو، دونوں چیزیں، خالق و پروردگار آرزو۔ اللہ کے متعلق وہاں اس نے کہا ہے بہت اچھا ہے، مقامش عبدہ آمد ولیکن جہان عشق راو پروردگار، کیا بات ہے، اس کے متعلق تو جب یہ شخص آتا ہے تو سب جن بلندیوں پہ پہنچتا ہے کوئی نہیں وہاں پہنچتا، شاعر اندر سینہ ملت چو دل، ملت بے شاعر امبار گل، سوز و مستی نقش بندے عالمیست، کیا بات ہے، نقش بند، کائنات کی نقش بندی جتنی بھی ہے یہ سوز و مستی سے ہوتی ہے، یہ نقش و نگار اس کے اوپر کرنا، تزئین اور آرائش اور اس کو ایک فارم کے اندر لانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک فارم دینا اس کو، پھر فارم کے بعد اس کی تزئین اور آرائش، یہ سب چیزیں نقش بندی کی آ جاتی ہیں، یہ سوز و مستی کہ یہ اس کائنات کے لیے جس سے کائنات میں حسن پیدا ہوتا ہے، ایک وہ
فارم اختیار کرتی ہے. یہ پہلی چیز اس میں فارم اختیار کرنے کی بھی بڑی اہم ہے صاحب، کیونکہ ارسطو کے فلسفہ کے اندر تو فارم ہی ہے جو بیسس آف ایگزسٹنس ہے. بات اس نے ٹھیک کہی ہے. ہم ایگزسٹنس اس کو کہتے ہیں جب کوئی چیز فارم کے اندر آ جاتی ہے. جب فارم نہیں ہوتی تو ہم اس کو ایگزسٹنس میں نہیں لاتے. یہ جتنا مادہ ہمارے یہاں پیور انرجی میں آتا ہے نا، وہ چونکہ فارم لیس ہوتا ہے اس لیے اس کو میٹر نہیں کہتے. تو اس نے تو ایگزسٹنس کی جو ڈیفینیشن کی تھی فارم کی تھی نا. تو قرآن نے جو حوال مصور کہا ہے اس کے معنی فارم دینے والا ہے. خبر کے معنی فارم ہوتی ہے. اور نفخہ فی الصور جو قرآن کے اندر ہے، وہ سور جو ہے وہ سورج کی جمع ہے. سینکڑوں کے اندر نئی توانائی بخش لینا، تو یہی چیز فارم ہے. سورج کی جمع سور بھی آتی ہے اور سور بھی آتی ہے، دونوں آ جاتی ہیں. یہ میں نے دیا ہے اس کو، یہ مفہوم جو ہے نا نفخہ فی الصور کو، یہ فارم کو نئے پیکروں کے اندر نئی قسم کی توانائی پہنچنا جو ہے، یہ ہے نفخہ فی الصور جو ہے. سوز و مستی نقش بند عالم. سوز و مستی اگر نہ ہو تو یہ عالم بالکل مٹی کا گھروندا ہوتا ہے، تو پوچھتا ہی نہ تھا. شاعری بے سوز و مستی آتم کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے اس سے اچھے انداز میں بات کی. گر عشق نہ بودے او غم عشق نہ بودے، گر عشق نہ بودے او غم عشق نہ بودے، ایہا دخن نظر کے گفتے کے شروع. واہ واہ واہ، نکلو بیٹا سمجھنے لگی. گر عشق نہ بودے او غم عشق نہ بودے، اس کا انداز اور ہی ہے. ایہا دخن نظر عشق او غم عشق نہ بودے، واو ہے درمیان. گر عشق نہ بودے او غم عشق نہ بودے، ایہا دخن نظر کے گفتے کے شنو. شاعری شاعری بے سوز و مستی ماتم. شعر را مقصود اگر آدم گری، شاعری ہم وار سے پیغمبری. بہت اچھا، پیغمبری کی بات اس نے کہی. گفتم از پیغمبری ہم باز ہو، سر او با مرد محرم باز ہو. پیغمبری کیا ہے؟ گفت اقوام و ملل آیات روح. اس کو وہی کہہ لیجیے، رسالت کہہ لیجیے، نبوت کہہ لیجیے، ایک ہی بات ہے. اسی کے متعلق یہ پیغمبری کو کہا ہے. اقوام و ملل آیات روح، کیا بات کہہ گیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے. اس کے اندر خدا کے ماننے سے قوم نہیں بنتی، قوم ہمیشہ رسول کے ماننے سے بنتی. قوم متعین ہوتی ہے رسول کی طرف نسبت کرتی. جی نہ جی، یعنی نسبت ملت امت جو بنتی ہے نا جی. یعنی ہم اس وقت دین کی دنیا کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. دین میں صرف خدا کا جو ماننا ہے اس سے امت نہیں بنتی. انسان امت جو بنتی ہے وہ کسی نبی کے ماننے سے بنتی ہے. اس کی نسبت اس نبی کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ اس نبی کی امت کہلاتی ہے. اور اسی میں یہ مسئلہ جو ہے آپ کے یہاں مرزائیت کا سارا حل ہو جاتا ہے. تمام پچھلے انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے ہوئے چلے آ کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی مانا تو یہ عیسائی ہو گئے، ان سے الگ ہٹ گئے. تو امت بنتی ہے اس آخری نبی سے جس کو کوئی قوم مانتی ہے. جس کو کوئی قوم آخری نبی مانتی ہے اس کی طرف نسبت کرنے سے وہ اس کی امت بنتی ہے. پہلے نبیوں کے اوپر ایمان ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ امت ان کی نہیں بنتی.
امت بنتی ہے اس نبی کی جو انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی کو قوم مانتی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ تک مانتا ہے، وہ عیسائی ہوتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ جس دن وہ حضرت عیسیٰ کے بعد اسی کڑی کے اندر رسول اللہ کو مانتا ہے تو عیسائی نہیں رہتا، وہ محمدی بن جاتا ہے، امت محمدیہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں اس نے آخری یہ نبی مانا ہے۔ تو امت بنتی ہے سلسلہ انبیاء میں آخری نبی کی طرف اپنی نسبت کرنے سے، یہ ہوا جی مسلمان۔ اب اس کے بعد دھیری سی بات ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو نبی ماننے والا ایسا ہی ہے جس طرح سے عیسائی رسول اللہ کو ماننے کے بعد عیسائی نہیں رہتا، وہ محمدی ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد اگر کسی کو کوئی نبی مانتا ہے تو وہ پھر محمدی نہیں رہتا، اس نبی کی امت ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے، یہ اگر یہ نبی مانتے ہیں رسول اللہ مرزا کو تو یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں رہ سکتے، یہ ایک نئی امت بن جائے، کیونکہ امت جو ہے بنتی اس طرح سے ہے نبی کی نسبت سے، اور سلسلہ انبیاء میں جس نبی پہ آ کے رک جائے کوئی اس کی نسبت سے امت بنتی ہے۔ اقوام و ملل آیات روس، پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے قوم، ملت، بڑی گہری باتیں کر جاتا ہے۔ اثر ہائے مار سے مخلوقات اوس، نبی جن چیزوں کی تخلیق کرتا ہے، جو آئیڈیاز دیتا ہے، ہمارا جسے ہم کہتے ہیں ہماری اوریج، وہ اس سے بنتی ہے۔ دمے او ناطق آمد سنگو خشت، اینٹوں اور پتھروں جیسے بے زبانوں کو وہ زبانیں عطا کر دیتا ہے۔ ماں ہما مانند حاصل او تو عشق، اس کی اگائی ہوئی یہ ساری کھیتی ہوتی ہے کہ جس کا پھر حاصل یہ امت کہلاتی ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ، پاک فاضت استخانو ریشہ راو۔ دیکھیے صاحب، دو شعروں کے اندر میں کہتا ہوں اس خوبصورتی سے پورا قرآن دے گیا ہے یہ شخص۔ بال جبریل بےحد اندیشہ راو، دو ہی چیزیں ہیں، فکر اور طبی زندگی، فزیکل لائف اور انسان کی فزیکل سے ابو لائف، جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں۔ فزیکل لائف کے متعلق تو کہا کہ پاک فاضت استخان و ریشہ راو، یہ ساری فزیکل لائف جو ہے اس کو بھی وہ پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور جو انسانی آئیڈیلزم ہے، فکر ہے، اس کو جبریل کا پار ادا کر دیتا ہے کہ وہ جہاں تک جی چاہے اڑتی ہوئی چلی جائے، وہ فکر انسان اللہ، یعنی جی اس سے زیادہ جامعیت کے ساتھ کیا کہہ سکے گا کہ قرآن کیا کرتا ہے؟ کیا بات! وَأَحَلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، قرآن نے کہا ہے رسول کے متعلق کہ وہ طیبات کو یہ رسیاں کھول دیتا ہے اس قوم کے لیے، طیبات کی رسیاں، پاک سعادت استخوان، اور اس کے بعد پھر یہ زندگی یہی نہیں ہے جو فزیکل لائف ہی ہے، یہ بھی وہ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ انسانی فکر سوچ کے اندیشے کو کیا عطا کرتا ہے؟ بال جبریل عطا کرتا ہے اللہ۔ یہ ہے حبیب صاحب وہ مقام جہاں اقبال نظر آتا ہے، کیا ہے؟ ہاؤ ہوئے اندرون کائنات، جس قدر انقلابات کائنات کے اندر آتے ہیں، ہاؤ کے معنی ہے اضطراب انگیزیاں، خاص انقلابات کہیے، جس قدر انقلاب، ہاؤ ہوئے اندرون کائنات، اندرون کائنات، یعنی یہ جو انقلابات باہر آ جاتے ہیں یہ تو کچھ شے ہی نہیں ہوتے، انقلاب تو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں جو رگے کائنات کے اندر غیر محسوس طور پر بنتے چلے جاتے ہیں، مشہور طور پہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ آؤ ہوئے اندرون کائنات، اور لبے نجموں نورو نازعات،
یہ قرآن کی، یہ تینوں ہی قرآن کی صورتوں کے نام ہیں۔ اور پھر دیکھا نا جی خوبصورتی، آج لگے ہو، یعنی وہ الفاظ اس کے نہیں ہوتے، وہ صرف ان کو پکارتا ہے۔ آپ سورہ نازیات نام سے پھیرنے والی، النازعات نازعات وہ جو ہے نا سورہ نازعات نام ہی ہے سورت کا، والنازعات بڑی خوبصورت ہیں یہ الفاظ سورہ نازعات کے بھی، والناشرات نشرا سارے۔ آفتاب اشراق زوال نیز نیز، کیا بات ہے، آفتاب اشراق زوال نیز نیز، منکر اولا کمال نیز نیز، واہ 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 واہ، اللہ تیری روح کو کرت میں کرتا، کیا بات کر جاتا ہے، دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ آفتاب اشراق زوال نیز اور نیز کی تکرار کتنی عجیب اور منکر اولا کمال نیز نیز، رحمت حق صحبت حرار اللہ، اس کی صحبت تو بہت بڑی چیز ہوگی، اس کے صحابہ کی صحبت جو ہے وہ رحمت ہے۔ یہ کر اور فر جو تھا، یہ عربوں کے ہاں جنگ کی دو اسٹریٹجی ہوتی تھی، دو قسم کی جنگیں ان کے ہاں ہوتی تھی۔ فر تو ان کے ہاں ہوتی تھی حملہ کرنے کے بعد واپس لوٹانا، فرار سے یہ ہوتی تھی، اور کر ان کے ہاں ہوتی تھی تکرار سے، کرتے چلے جانا کرتے چلے جانا۔ ضرب تہم جس کو کہتے ہیں وہ کرار ہوتی ہے، اور وہ ایک دفعہ حملہ کر کے واپس لوٹ آنا جو ہوتا ہے وہ فرار و فر ہوتی ہے۔ کر و فر، اب ہمارے ہاں تو یہ معنی ہی کشان و جاوے کے معنی میں بڑی کر و فر، یعنی اصل سے دیکھیے کتنے دور ہٹ جاتے ہیں الفاظ جو ہے، ہمارے یہاں کر و فر اور بات ہو گئی، ان کے ہاں یہ دو قسم کی جنگیں ہوتی تھی۔ تو ضربت کرار کے معنی ہوتے ہیں وہ ضرب جو تہم لگاتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں، پیچھے نہ لوٹے، پھر کرتے چلتے۔ گھر کے باشی عقل کل حض مرم، مرم مت بھاگ، مت دور جا، رمیدن کے معنی بھاگنا، وہاں سے رم امر، مرم نہیں، اگرچہ تو عقل کل ہو جائے لیکن پھر بھی اس سے نہ دور۔ زان کے اون بینت تنو جان را بہم، یہ بات ساری ڈوئلزم جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ عقل کل تو ہو جائے گا تو یہ تن جو ہے کسی کو دیکھے گا، یہ جو محسوسات کی دنیا ہے کسی کو دیکھے گا، لیکن اس کے ساتھ تو رہے گا تو وہاں تن اور جان جو ہے ان کو بہم ایک ہی جگہ اکٹھا کیا ہوا وہاں نظر آئے گا۔ دیکھا نا جی لاجک اس میں کہ عقل کل ہونے کے باوجود کیوں ضرورت ہے کہ دامن پکڑا رہے رسالت کا، وہی کا، اس لیے کہ عقل کل جو ہے وہ محسوسات اور مدرکات تک رہے گی۔ تیز تر نے پا براہ یرغمی نے کہا کہ ہو گلی لگ گئے اسی تھی، وہ کہنا کھوٹا ہوں گے آیا چھیتی ذرا ابھی چل کے ذرا گاؤں بڑا دور جانا ہے گا۔ یرغمی تا ببینی آنچ می باعث دی، کیا بات ہے، یہ آٹھ ہوا نا، یہ جو دیکھنا چاہیے ہمیں وہ دیکھیں چل تا ببینی آنچ می باعث دی، ببینی لکھیے سر نہیں، اس کو درست کر لیجیے نا تو سارا چوڑی ہو جاتا تا ببینی آنچ می باعث دی۔ یہ میں کر دوں، یہ باعث جو لایا ہے یہ شخص ایتھک کا سارا قصہ جو ہے وہ آف ہے، جو ہونا چاہیے۔ یہ واٹ از جو ہے اس کا تعلق تو سارا سائنٹیفک ورلڈ سے ہوتا ہے،
what ought to be اس کا تعلق ایتھکس سے ہونا چاہیے کیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو باعث کو کہا جاتا ہے کیا ہونا چاہیے. تو یہ وہاں جاتا ہے. دیکھیے یہ خوبصورتی لفظوں کی یہ بات یوں ہی نہیں لگتا جاتا. یہ جا رہا ہے وحی کی دنیا میں، رسالت کی دنیا میں، تواسین نبوت میں. تواسین نبوت میں کیا نظر آتا ہے؟ یہ باقی جگہ میں تو جو کچھ ہے یہ نظر آتا ہے. ہونا کیا چاہیے در حقیقت کہتا ہے یہ دیکھنا جو ہے نا اس کے لیے چل نبوت وہاں یہ نظر آئے گا کہ ہونا کیا چاہیے. بڑی عمدہ چیز ہے صاحب. واٹ از تو عام آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے انسان. واٹ آٹ ٹو بی جو ہے یہ صرف نبوت کے ہاں جا کے نظر آتا ہے. اس لیے جلدی چل وہاں تاکہ جو کچھ ہونا چاہیے اسے ہم دیکھیں. کندھا بر دیوارے از سنگ قمر چار تاسین نبوت را نگر چل. قبر کی پہاڑ کی دیوار کے اوپر سنگمرمر سے لکھا ہوا ہوگا 4 تاسین تختیاں. اب یہ دیکھیے نا اس میں احترام بھی رکھتا ہے. ان نبیوں کو جا کے نہیں مل رہا. ان کے جو تاسین ہے نا صرف وہیں جاتا ہے. یہ ہو سکتا تھا یعنی یہ گوتم تشت تک تو مسیح تک بھی غالباً یہ مل لیتا. آگے مقام بڑا نازک آتا تھا اس لیے یہاں فوراً اس نے سوچا ہے کہ ان کو نہیں ملے گا. آگے چلے گا جب آپ دیکھیں گے ان کے علاوہ انسانوں کو ملتا ہے جاگے. لیکن یہاں جو آیا ہے تاسین نبوت میں تو یہاں ان نبیوں کو نہیں مل رہا. یہاں صرف ان کے تاسین میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ چار کندھا بار دیواریں آج سنگے کمر. وہاں یہ تختیاں جو لکھی ہوئی ہیں چل وہاں جا کے ان کو پڑھیں. ان کو نہیں مل رہا. اور یہ اسی لیے ہے کہ رسالت بات کے متعلق کیا کرتا ہے شوق راہ خیش دامن بے دلی. اب آ گیا شوق جو ہے اپنا راستہ بغیر کسی راستے دکھانے والے کے یا بغیر کسی نشانات راہ کے بھی وہ جانتا ہے. شوق پروازے ببالے ابراہیم. واہ واہ. شوق راہ دراز آمد دو گاؤں کی مسافر خستہ گردد از مقام. خیر نہ پڑے تو وہاں ٹھہرنے سے آرام نہیں کرتا اور تھک جاتا ہے. یہ اس قسم کا مسافر ہے. یہ کیا عشق کی جست نے طے کر دیے قصے تمام. اس زمین و آسمان کو لامقام سمجھا تھا میں. یہ ہے شوق راہ دراز آمد مقام. کیسا سمجھا تھا میں 12. غالب اس سے بہت آگے جاتا ہے. دلچسپ بڑا گہرا شعر ہے اس کا. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. میں نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. دیکھتے ناسو کیا بات کرتا ہے یہ شخص. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. میں نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. ایک پیر پہ آنا لگا ہے جلا تمنا کا. یہ سارا دشت امکان دی انٹائر یونیورس ایک نقشے پایا. یہ ادھر پیر کی چھپیا جا گیا اور گل اور کس چیز کا تمنا کا. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. میں نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. شوق راہ دراز آمد دوام ای مسافر خستہ گردد از مقام. پا زدم مستانہ سوئے یرغمی تا بلندی ہائے او آمد پدید
دور سے اس کی چوٹیاں نظر آنے لگ گئیں. منچگویم اشکوہ یا مقام ہفت کوکب در طواف او مدام. یہ ہمارے جو 7 پلانٹس ہیں یہ تو اس کے گرد طواف کرتے ہیں. مدام فرشیاں از نور او روشن زمین، عرشیاں از سرمۂ خاکش بتی. واہ واہ. حق مرا چشم و دل و گفتار داؤ. صاحب مقام بھی تو نبوت کا آ رہا ہے، کیوں نہ یہ کچھ کہے گا. حق مرا چشم و دل و گفتار داد، جستجوئے عالم اسرار داد. کردرا بر گیرم از اسرار کل، باتو گویم از تواسین رسل. اسرار کل سے درجہ سکھائی کر رہا ہے، اس لیے کہ کون کہاں رہا ہوں، تواسین رسل میں پہنچ رہا ہوں. ان کی باتیں ہم نے کرتے. آگے بات تو بہت لمبی چلی جائے گی. چاروں تحسین اب ہمارے سامنے آگے آئیں گے. پہلے ہے تحسین گوتم، پھر تحسین زرتشت اور تحسین حمسی اور پھر تحسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاروں تحسین ہم اس کے بعد دیکھیں گے. آج ہم جاوید نامہ کے 47ویں صفحے تک آگے بلکہ ختم کر دیا ہم نے 47واں صفحہ. آئندہ ہم پھر تحسین گوتم لیں گے 48ویں صفحے کی.